لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ طالبان کے بانی سمجھے جانے والے رہنما ملا محمد عمر کے بارے میں ایک نئی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجی اڈوں کے بہت قریب رہائش پذیر تھے۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی صحافی بیٹے ڈیم کی نئی کتاب دا سیکرٹ لائف آف ملا عمر میں کہا گیا ہے کہ عمومی طور پر امریکی حکام یہ سمجھتے رہے تھے کہ وہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ صحافی بیٹے ڈیم نے لکھا ہے کہ ملا عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ وہ امریکی فوجی اڈے فارورڈ آپریٹنگ بیس ولورین سے 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے، جہاں امریکی نیوی سیلز اور برطانوی SAS کے فوجی تعینات تھے۔ بیٹے ڈیم نے اپنی کتاب کی تحقیق میں 5 سال صرف کیے، جس کے دوران انہوں نے متعدد طالبان رہنماؤں اور ممبران سے گفتگو کی۔ انہوں نے جبار عمری سے بھی گفتگو کی، جنہوں نے سن 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد سے ملا عمر کے باڈی گارڈ کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے جبار عمری سے بھی گفتگو کی، جنہوں نے سن 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد سے ملا عمر کے باڈی گارڈ کے طور پر خدمات انجام دیں جب وہ زیر زمین چلے گئے تھے۔ صحافی بیٹے ڈیم لکھتی ہیں کہ جبار عمری کے مطابق انہوں نے ملا عمر کو 2013 تک پناہ دی تھی، جب طالبان رہنما بیماری کے سبب انتقال کر گئے تھے۔ کتاب کے مطابق امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد سے ملا عمر کو امریکی اڈے کے قریب خفیہ کمروں میں پناہ دی گئی تھی۔ ملا عمر کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ مقرر کی تھی۔ صحافی نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے ایک موقع پر ملا عمر کو پناہ دی جانے والی جگہ کا معائنہ بھی کیا تھا، لیکن وہ انہیں تلاش نہ کر سکے۔ اس کے بعد ملا عمر کو ایک دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ایک اور امریکی اڈا تھا، جہاں 1000 فوجیوں کا قیام تھا۔ صحافی بیٹے ڈیم کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ ملا عمر خبروں کے حصول کے لیے BBC کی پشتو سروس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ طالبان کی جانب سے کیے گئے متعدد دعووں کے برعکس ملا عمر اپنی تنظیم کو اپنی جائے پناہ سے چلانے میں کامیاب نہ تھے۔ البتہ یہ کہا گیا کہ انہی کی منظوری سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے دفتر کا قیام ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے امریکی اور طالبان حکومت کے مابین اسی دفتر میں افغانستان میں امن قائم کرنے کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔ ڈچ زبان میں شائع ہونے والی کتاب بہت جلد اب انگریزی زبان میں بھی شائع ہونے والی ہے۔ کتاب میں شائع ہونے والے مزید انکشافات کے مطابق دسمبر 2001 میں ملا عمر نے طالبان کے انتظامی امور کی ذمہ داری اپنے وزیر دفاع ملا عبید اللہ کو سونپ دی تھی۔ تلاشی سے بچنے کے لیے ملا عمر کئی بار کھیتی باڑی کے لیے بنائی گئی سرنگوں میں چھپ جاتے تھے۔ ملا عمر کی موت اپریل 2013 میں ہوئی اور انہیں بغیر نشان والی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ افغانستان میں سوویت جارحیت کے دور میں ملا عمر مزاحمت کرنے والوں میں نچلے درجے کے کمانڈر تھے۔ اس کے بعد 1994 میں سابق مجاہدین کے سرداروں کے خلاف قندھار سے اٹھنے والی تحریک کی انہوں نے سربراہی کی، اور اسی تحریک نے آگے چل کر طالبان کی شکل لی، جس نے 2 سال بعد 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ ملا عمر اور اسامہ بن لادن نے طالبان کا نظام سنبھالا ہوا تھا، لیکن 9/11 کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے اور امریکی افواج سے بچنے کے لیے مختلف مقامات پر چھپ گئے۔ مئی 2011 میں امریکی نیوی سیلز کے ہاتھوں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد بھی ملا عمر امریکی افواج کے ہاتھ نہ آئے۔